بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان اسٹوڈیو میں کراچی سے آئے ہوئے مہمان شاعر ادیب جناب اصغر خان صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اصغر خان صاحب آتش زیرپا کے علاوہ خان کی ڈائری کے خالق ہیں۔ شاعری میں ایک ضخیم کتاب جو ہے وہ آتش زیرپا کے نام سے ان کی موجود ہے، اور یہ اصغر خان صاحب ایک اپنے خاص سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اس کتاب پہ انہوں نے اپنی کتاب دی ہے۔ اصغر خان صاحب کا تعلق کتاب کے حوالے سے تو بلوچستان سے ہے، کراچی میں رہتے ہیں، لیکن ہم اصغر خان صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں روزگار کے لیے رہے، تو یہ ساری باتیں ہم ان کی اپنی زبان سے ان سے سنتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ رضوی، میں مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے اپنے خیالات چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہوں، نثر کی صورت میں ہوں، سامعین سے شیئر کرنے کا موقع ملا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک کہ میں رہنے والا کہاں کا ہوں، اس کے بارے میں ایک شاعر کا شعر ہے کہ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا راستہ بھول گیا۔ بنیادی طور پر میرا تعلق کے پی کے ایک گاؤں ڈھوڈیال سے ہے، جو مانسیرا سے تقریباً 12 میل کی مسافت پر دریائے سرن کے کنارے واقع ہے۔ والد بسلسلہ ملازمت بلوچستان چلے گئے، تو یوں میری پیدائش تو اگرچہ شورکوٹ میں ہوئی، لیکن شروع سے ہمیں بلوچستان جانا پڑا، اور میری زندگی کا بیشتر حصہ بلوچستان کے شہروں سبی، مچ اور کوئٹہ میں گزرا۔ میری تعلیم بھی بنیادی وہیں میں نے حاصل کی۔ اس کے بعد زرعی کالج ٹنو جام سے میں نے MSc کی اور بلوچستان میں ملازمت کا آغاز کیا۔ دوران ملازمت ایک وظیفے پر امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں 3 سال گزارے، پھر پاکستان کا ایک تحقیقی ادارہ ہے پاکستان سینٹرل کارٹون کمیٹی، اس میں ملتان میں تعیناتی ہوئی۔ اس کے بعد سکرند ایک جگہ ہے نواب شاہ کے پاس، وہاں کچھ عرصہ گزارا، اور ملازمت کے آخری ایام کراچی میں بحیثیت ڈائریکٹر ریسرچ پاکستان سینٹرل کارٹون کمیٹی کے گزارے۔ یہ ہے میرے قصہ حیات۔ اب عمر کے اس حصے میں ہم جہاں انتظار ہے اور ایک ہی چیز کا انتظار ہے۔ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ شاید میرے تجسس کی عادت جو کہ بچپن سے تھی اور جس کی وجہ سے میں نے نقصان بھی اٹھایا، شاید وہ اس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ شاعری میں نے 45 سال کی عمر میں شروع کی اور نثر 60 سال کی عمر میں۔ یوں میرا ادبی دورانیہ کو اتنا طویل نہیں جتنے کی میری عمر۔ آپ کی کتاب آتش زیرپا پہ جون ایلیا کہتے ہیں کہ عزیزم افضال کے ذریعے مجھے اصغر خان صاحب کے کلام کو جستہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اصغر صاحب ایک صاحب دل اور صاحب نظر آدمی ہیں۔ وہ تخلیقی احساس اور عمل کی قدر اعلیٰ کا پورا عرفان رکھتے ہیں۔ اسی کتاب میں احمد ہمیش کہتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ اصغر خان کے شعری سفر میں کراچی کی سماجیات سے شدید رد عمل شامل ہے، مگر کمال ظرف سے انہوں نے اپنے شعر کسی مشاعرے میں سنانے کی بجائے پرنٹ میڈیا پر توجہ دی۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اصغر خان نے اپنے پختون لب و لہجہ کے اکھڑ پن کو جملہ نقائص و مواد سمیت زبان میں اضافے کی حیثیت دی، اور اس جرت اظہار پر اسرار جگہ
کہ اگر نئی بات کہنے یا نئی لفظیات کو قائم کرنے سے قوافی کے نظام میں توڑ پھوڑ کی جائے تو اس سے جذبی اور حسیاتی روشن دان کھلتے ہیں۔ یہ دو مختلف رائے ہیں جو اصغر خان صاحب کی شاعری کے بارے میں دو جید قسم کے ادیبوں نے دی ہیں۔ اصغر خان صاحب، آپ ان میں سے کس کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ بھائی، بات کیوں ہے کہ جون ایلیسن سے میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، البتہ احمد حمیش صاحب سے میں کافی میری ملاقات رہی۔ دونوں نے ایک چیز مشترک ہے کہ میری شاعری مختلف ہے۔ ایک اور صاحب ہے پروفیسر سار انصاری، ان کا بھی کچھ اسی قسم کا کہنا ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میری شاعری، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کتاب کا مطالعہ کرتا رہا تو ایک انوکھے خوشگوار اس کا احساس ہوا کہ جب آدمی کے ہاں کہنے کو کچھ ہو تو شاعری کا رنگ و آہنگ کتنا مختلف ہو سکتا ہے۔ اب شاعری اچھی ہے یا بری ہے یہ تو پڑھنے والے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شاید یہ بات سب کی ٹھیک ہے کہ یہ کچھ مختلف ہے۔ فضا اعظمی کہتی ہیں کہ اصغر خان صاحب کی شاعری میں کئی ایسی خوبیاں ہیں جن پر تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں ان خوبیوں کا ذکر مقصود نہیں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ خوبیاں شاعر کی قادر الکلامی کی دلیل ہوتی ہیں۔ انہوں نے جذبات کے اظہار کے لیے ہر سطح پر زندگی کو مستحکم دیکھنے اور رواں دواں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں استحصالی قوتیں جو نئے عالمی نظام کے زیر اثر ہیں بتدریج مضبوط ہو رہی ہیں۔ راہزن کو نہ رہنما کہنا، حبس کو مت کبھی ہوا کہنا، پار آخر خدا لگائے گا، نہ خدا کو نہ کبھی خدا کہنا۔ تو آپ کی شاعری اس قسم کی جو شاعری جو میں نے ابھی جو دو شعر پیش کیے ہیں، یہ تو بغاوت کی شاعری ہے۔ اور ایک چیز جو میں نے کراچی کے دبستان کراچی کے شاعروں میں دیکھی ہے، وہ شاعری جو ہے وہ اس میں سے بغاوت جھلکتی ہے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں، لیکن یہ احساس مجھے بھی ہے جب دوسروں کے شاعروں کے حضرات کے کلام کو میں دیکھتا ہوں اور اپنے کلام کو دیکھتا ہوں تو یہ چیز، اور اس کا اظہار میں نے اپنے شعر میں بھی کیا ہے کہ یہ تو اسلوب سے بغاوت ہے، لوگ کہتے ہیں شاعری میری۔ تو میں نے جو دیکھا، جو سمجھا، اس کا اظہار کر دیا بغیر کسی قطع و بری کے۔ میں نے اپنی سوچوں کو کاری اور معاشرے کی خوشنودی کی بھیٹ نہیں چڑھایا، اس کا شاید مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑے، لیکن میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ کی شاعری کے بارے میں ایک اور رائے ہے کہ اصغر خان کا یہ شعر زندگی کے بارے میں ان کا نمائندہ شعر کہلا سکتا ہے۔ اس میں زندگی کا پورا فلسفہ موجود ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے جس کو جی نہ سکو، اپنی مرضی سے جس کو جی نہ سکو، موت اس زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اصغر خان نے اس بات کو منظوم مگر انتہائی معنی افریزی اور مضمون افرینی سے ادا کیا ہے۔ ان کے اکثر اشعار اسی قسم کی ندرت لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مختلف رائے ہے، اس میں بغاوت نظر نہیں آتی، یہ تو زندگی کا فلسفہ آپ نے اس میں دے دیا۔ تو آپ کی شاعری میں بہت سارے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ اس سے پہلے کہ میں کوئی اسے مختلف طرف لے جاؤں، آپ ادبستان کے ناظرین کو کچھ کلام عطا کیجیے۔ بالکل بہتر۔ جیسے کہ سلیقہ بھی ہے، قرینہ بھی ہے اور روایت بھی، کہ میں اس کا شروعات جو ہے ہم باری تعالیٰ سے کرتا ہوں۔
ہم کے کچھ اشعار. جی ارشاد. حسن تیرا جمال تیرا ہے, واہ جذب تیرا جلال تیرا ہے, واہ تجھ سے کچھ بھی نہیں ہے پوشیدہ, آئینہ بے مثال تیرا ہے. واہ حکمرانی تیری ازل دعوت, تخت یہ لازوال تیرا ہے. واہ میں کہاں التفات کے قابل, مجھ پہ لطف و کمال تیرا تیرا ہے. واہ میں ہوں ذرہ میری حقیقت کیا, میرا خواب اور خیال تیرا تیرا ہے. کر کے آزاد کر دیا محبوس, کر کے آزاد کر دیا محبوس, کار یہ لامحال تیرا تیرا ہے. سرکشی پر اسے نہ کر محمول, میرا مقصد وصال تیرا ہے. بخش دے یا اسے سزا دے تو, اصغر مست حال تیرا ہے. واہ ماشاء اللہ. تو یہ تو ہم کی ایک جو ضرورت ہے, اللہ کی ثنا تو ہمیشہ ہر شاعر جو ہے وہ ابتدا میں کرتا ہی ہے. ہمیں اپنی چنیدہ غزلیں چند عطا کیجیے تاکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور آپ کے رنگ کو دیکھ سکیں. اس بارے میں عرض یہ ہے کہ پسند ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ جو غزلیں یا اشعار مجھے پسند ہے سب کو ہی پسند آئیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. نہیں, ہوتا تو یہ ہے کہ آپ یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ, آپ نے جو شاعر ہے وہ معاشرے سے جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو, اور وہ اس کی پسند بھی ان سے مل جاتی ہے جو لوگوں کی پسند ہوتی ہے. تو آپ ارشاد کیجیے. لہریں جب بے قرار ہوتی ہیں, جی, لہریں جب بے قرار ہوتی ہیں, کشتیاں جل پار ہوتی ہیں, واہ کچھ تو دل کا غبار چڑھتا ہے, آنکھیں جب اشک بار ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. کیا کروں میں بوصف سادہ دلی, لغزشیں بار بار ہوتی ہیں. وہ جنہیں اہل دل بساتے ہیں, بستیاں شاندار ہوتی ہیں. جن پہ گرتے ہی چاک ہو ریشم, تیغیں وہ آبدار ہوتی ہیں. واہ واہ چاہتوں کے حسین میلے میں واہ رنجشیں بھی ہزار ہوتی ہیں. واہ جو گزرتی ہے ان کی صحبت میں, ساعتیں مشک بار ہوتی ہیں. واہ یوں بھی ہوتا ہے زیست میں اصغر, یوں بھی ہوتا ہے زیست میں اصغر, نیکیاں دل پہ بار ہوتی ہیں. نیکیاں دل پہ بار ہوتی ہیں. راہ اگر پر خطر نہیں ہوتی, آرزوئے سفر نہیں ہوتی. شمع جلتی ہے اب اجالوں میں, رات کی منتظر نہیں ہوتی. واہ جھانک لے جو کسی کے دل میں بھی, ایسی کوئی نظر نہیں ایسی ہوتی. کوئی نظر نہیں ہوتی. واہ چھین سکتا ہو شرط اتنی ہے, رزق پر اب مہر نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. یوں ہی جلتے ہیں کیوں یہ پروانے, شمع کو جب خبر نہیں ہوتی. جس میں شامل یقین کامل ہو, وہ دعا بے اثر نہیں ہوتی. اب بھی ہوتی ہے ناز برداری, ہوتی ہے اس قدر نہیں ہوتی. واہ کوئی چرچا نہ کوئی رسوائی, زلف ایسے تو سر نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. پیروی کیوں کرے کسی کی وہ, جس میں کوئی کسر نہیں ہوتی. واہ واہ. جا رہا ہے جہاں سے لو اصغر, اب یہاں تو گزر نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. درد جس کی کوئی دوا بھی نہیں, اور سہنے کا حوصلہ بھی نہیں. واہ ختم کر لوں میں آپ اپنا وجود, میرے مسلک میں یہ روا بھی نہیں. ناخداؤں کے دیکھ کر تیور, ایسا لگتا ہے اب خدا بھی نہیں. اٹھ گئی دوستی رواداری,
اب تو دنیا میں کچھ رہا بھی نہیں، عرق آلود کیوں ہے پیشانی، میں نے تم سے تو کچھ کہا بھی نہیں، بجھتے جاتے ہیں جانے کیوں یہ چراغ، تیز ایسی تو کچھ ہوا بھی نہیں، کچھ تحمل ارے عزادارو، کچھ تحمل ارے عزادارو، میں ہوں زندہ ابھی مرا تو نہیں، ان کے ہاتھوں میں پھر سے نشتر ہے، زخم پہلے ابھی بھرا بھی نہیں۔ حضرت خان صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے چند غزلیں ہمارے ناظرین کو پیش کی، تشنگی تو باقی رہے گی، آپ کی مصروفیت بھی ہوگی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار آپ کا پھر شکریہ کہ آپ کے توسط سے میں آپ کے ناظرین اور سامعین کو کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں، بہت بہت شکریہ۔